بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، موسم برسات مونسون کا موسم شروع ہو چکا ہے اور جہاں یہ موسم ماحول کو خوشگوار کر دیتا ہے، گرمی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سکھ کا سانس لیتے ہیں اور بارشوں کی وجہ سے ہر طرف سبزہ اور ہریالی نظر آتی ہے، وہیں یہ موسم اپنے ساتھ بہت سی خطرناک بیماریاں اور صحت کے کئی ایک مسائل بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم موسم برسات سے متعلق بیماریوں پر بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم موسم برسات سے متعلق بیماریوں کے اسباب اور ان سے حفاظتی اقدامات پر روشنی ڈالیں گے، اور ویڈیو کے اینڈ پر ہم آپ کو کچھ ٹپس بھی دیں گے اور جو اس موسم سے متعلق کچھ مفروضات مشہور ہیں ان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ان کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ یہ مفید معلومات صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کی طرف سے آگے مزید لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو اب ہم آج کے ٹاپک پر آتے ہیں کہ موسم برسات میں کون کون سی بیماریاں آ سکتی ہیں۔ ان میں دو قسم کی بیماریاں ہیں۔ ایک تو وہ بیماریاں ہیں جو مچھروں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، چونکہ اس موسم میں جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں مچھر پیدا ہوتے ہیں، تو مچھروں سے متعلق بیماریاں ہیں جو مچھروں کی وجہ سے آگے پھیلتی ہیں۔ اور دوسری وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق کھانے پینے کی اشیاء سے یا پینے کے پانی سے ہے، یعنی ڈائجسٹو سسٹم اور غذاؤں سے متعلق بیماریاں ہیں۔ تو جو پہلی قسم کی بیماریاں ہیں جن کا تعلق مچھروں سے ہے وہ ہیں، ایک تو ڈینگی ہے اور دوسری ہے ملیریا۔ ڈینگی اور ملیریا، اس کے اوپر نیٹ پر کافی تفصیلات اور معلومات موجود ہیں، ان کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صرف ان لوگوں کو متاثر کرتی ہیں یا ان کو زیادہ خراب کرتی ہیں جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ اس کے اوپر پوری تحقیقات ہو چکی ہیں کہ ڈینگی اور ملیریا والا مچھر کسی شخص کو کاٹ جائے تو اگر اس کی امیونٹی پوری سٹرانگ ہے، وہ مکمل صحت مند ہے، تو اس کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا، ان لوگوں کو ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے یا ان کے لیے ہی یہ خطرناک ہوتی ہیں جن کی امیونٹی آلریڈی بہت کمزور ہوتی ہے۔ ڈینگی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جب پاکستان میں پھیلا تھا تو سب سے زیادہ لاہور میں پھیلا تھا، تو لاہور میں بھی ان علاقوں میں جو پوش علاقے تھے، جو لوگ مستقل طور پر اے سی میں رہتے ہیں، جو دھوپ نہیں لیتے، جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہے، ان کو ڈینگی نے زیادہ خراب کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی وبائیں آتی ہیں یہ ان لوگوں کو ہی متاثر کرتی ہیں جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ تو امیونٹی سسٹم کو سٹرانگ رکھنے کے لیے میں ایک الگ ویڈیو آپ کے لیے پیش کروں گا جس میں کافی ساری جو معلومات ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے کہ آپ نے مجموعی طور پر اپنے امیونٹی سسٹم کو کیسے سٹرانگ رکھنا ہے تاکہ آپ اس طرح کی تمام بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد ملیریا ہے، تو ملیریا بھی مچھر سے پھیلتا ہے اور یہ بھی اگر مکمل صحت مند آدمی ہے تو اس کو یہ مچھر کاٹ بھی جائے تو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اور اگر امیونٹی کمزور ہے تو پھر ملیریا بہت زیادہ خراب بھی کر سکتا ہے۔ اور ملیریا میں ہومیوپیتھی کی بہت سی دوائیں کام آتی ہیں، ڈینگی میں بھی کام آتی ہیں، ایکونائٹ، بیلاڈونا، یوپاٹوریم، پارفوگ وغیرہ، آرسینک وغیرہ۔ اور ملیریا میں ہومیوپیتھک دوائیں چائنا ہے، آرسینک ہے، اور بالخصوص یہ جو وارم ویٹ ویدر ہے اس میں ملیریا کی ٹاپ موسٹ دوا ہماری نیٹرم سلف ہے جو اس میں بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم اور غذاؤں سے متعلق بیماریوں میں، جس میں سب سے عام ہونے والی بیماری ڈائریا ہے۔ اور ڈائریا یہ بچوں میں کافی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور یہ عام طور پر کنٹامینیٹڈ واٹر سے ہوتا ہے، یعنی ڈائریا جن بیکٹیریا سے، وائرسز سے یا پیراسائٹ سے یہ پھیلتا ہے، اگر وہ پینے والے پانی میں یا غذا میں آ جائیں کسی طریقے سے تو ان سے یہ پھر آگے پھیلتا ہے۔
تو اگر ڈائریا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے جو حفاظتی تدابیر کرنی ہے، یا اگر آپ علاج شروع کرواتے ہیں کسی بھی طرح کا، تو اس میں آپ نے اپنی غذا کیا رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ ڈائریا میں آپ نے ادرک اور پودینے کا قہوہ، لیموں اور شہد ڈال کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ قہوے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، اور اگر ڈائریا زیادہ ہے، بہت زیادہ لوز موشن ہے، تو اس کو آپ بطور پانی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ پانی زیادہ مقدار میں لیں اور اس میں تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا پودینہ بوائل کر کے، اور اس میں پھر ہلکا سا لیموں ڈالیں، اور اگر خالص شہد مہیا ہے، آپ کے پاس میسر ہے، تو وہ تھوڑا سا شہد مکس کر لیں اور مریض کو یہ پانی پلاتے جائیں۔ اس کے ساتھ ایک تو آپ کا نظام ہضم اس کی اصلاح ہوتی ہے، دوسری یہ ساری چیزیں ادرک، پودینہ اور لیموں اور شہد، یہ ساری ان کے کلینزنگ ایفیکٹس ہیں، یعنی یہ جو بیکٹیریا ہے اس کو یہ کل بھی کرتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ خارج بھی کرتی ہیں، تو ان سے بہترین قسم کے کلینزنگ ایفیکٹس بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ پانی میں شامل کر کے لیتے ہیں تو جو پانی کی کمی ہوتی ہے ڈائریا کے ساتھ، وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یعنی 2-3 طریقوں سے یہ چیز آپ کو ڈائریا میں فائدہ دے سکتی ہے۔ پانی کی کمی بھی پوری ہوتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اور کلینزنگ بھی ہوتی ہے، اور جب شہد آپ ڈال لیتے ہیں تو اس سے آپ کی توانائی بھی پوری رہتی ہے، جو ڈائریا کے ساتھ کمزوری ہوتی ہے وہ بھی آپ کی اس سے ٹھیک ہو سکتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری بیماری ہے ٹائیفائڈ۔ تو ٹائیفائڈ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی سالمونیلا ٹائفی جو ہے جراثیم ہے ان سے پھیلتا ہے، اور یہ بعض اوقات خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ایک بات ضروری آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مشہور ہے، عام ہے کہ اس کا کم از کم 10 دن کا اینٹی بائیوٹک کا کورس ہوتا ہے جس سے یہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اس کی صحیح ہو جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن میں ٹائیفائڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، بشرطے کہ یہ فریش کیس ہو۔ آپ نے اس کو غلط دواؤں کے ذریعے سے یا غلط غذائیں کھا کر اس کو آپ نے کیس کو سپوائل نہ کر لیا ہو، کیس خراب نہ ہو، فریش کیس ہو، تو ہومیوپیتھک صحیح علاج سے یہ ٹائیفائڈ مکمل طور پر 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی کوئی مخصوص میڈیسن نہیں ہے، ہر پیشنٹ کی اپنی کیفیت اور اپنی علامات کے مطابق الگ دوا ہوتی ہے۔ بہت سی دوائیں ہومیوپیتھی میں جو اس میں کام آتی ہیں، اور بشرطے کہ آپ کا جو ہومیوپیتھ ہے وہ کمپیٹنٹ ہو، وہ بازاری دوائیں نہ استعمال کرتا ہو، پورا کیس لے کے مریض کی مفصل علامات لے کر صحیح دوا تجویز کرے، تو ٹائیفائڈ ہومیوپیتھی میں بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈیزیز ہے ہیپاٹائٹس اے اور ای، جو اس موسم میں خصوصاً بارشوں کے موسم میں زیادہ پھیلتی ہیں۔ دوسری ہیپاٹائٹس کی جو اقسام ہیں بی اور سی، ان کے تو اوپر کافی نیٹ پر بھی تفصیلات موجود ہیں، اور ان کے اسباب اور ان کا علاج بھی مشہور ہے، لیکن ہیپاٹائٹس اے اور ای یہ اس موسم میں زیادہ تر پھیلتی ہیں، اور ان کی وجہ یا ان کا سبب وہ بھی کنٹیمینیٹڈ گندا پانی ہوتا ہے۔ جب خصوصاً گٹروں کا اور سیوریج کا پانی وہ اوور فلو ہوتا ہے، اور وہ اگر پینے کے پانی کے ساتھ مکس ہو جائے، یعنی اگر پینے کے پانی کے ٹینک نیچے بنے ہوئے ہیں یا پینے کے پانی کی نالیاں وہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہیں، تو اس میں اگر یہ گٹرز کا پانی یہ مکس ہو جائے تو اس سے ہیپاٹائٹس اے اور ای یہ پھیلتی ہیں، اور ان میں پھر ظاہر ہے لیورز کے اوپر برڈن ڈالنے والی جو غذائیں ہیں، ثقیل اور مرغن غذائیں اور دیر ہضم غذائیں، بیکری پروڈکٹس، ان سے آپ اجتناب کریں گے۔ اور اس میں ٹائیفائڈ میں آپ نے بطور خاص پھل زیادہ استعمال کرنے ہیں، پھلوں کے جوسز استعمال کرنے ہیں، اور جو میں نے ڈائریا کے لیے آپ کو قہوہ بتایا ہے یا پانی بتایا ہے ادرک اور پودینے والا، وہ آپ ٹائیفائڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ ٹائیفائڈ بھی بنیادی طور پر آنتوں کی بیماری ہے، تو ادرک اور پودینے والا اور شہد والا قہوہ یہ آنتوں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور ٹائیفائڈ میں اگر آپ اس میں تھوڑی سی چھوٹی الائچی ڈالیں تو وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، چونکہ چھوٹی الائچی
یہ آنتوں کی اصلاح کرتی ہے اور آنتوں کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ تو اس میں آپ ٹائیفائیڈ میں چھوٹی الائچی اور ادرک اور پودینے والا پانی آپ مریض کو پلائیں، قہوہ پلائیں، اور اس میں شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور ہیپاٹائٹس کے مریض کے لیے پھلوں سے زیادہ سبزیوں کا استعمال، سبزیوں کا سوپ زیادہ مفید ہے۔